السلام علیکم دوستو میری دعا ہے جمل جہان تے امن تے شانتی دا راج ہوئے۔ دوستو کل 26 اگست کو درینہ خواہش دے مطابق اور سرائیکی عوام دی بھرپور سرائیکی سماجی سیاسی لوگوں دی بھرپور کوششیں دے نال کل غازی یونیورسٹی نے BS سرائیکی پروگرام دا اجرا کر دیتے ان دی افتتاحی تقریب تھی ہے۔ ان دی افتتاحی تقریب BS سرائیکی دیا مکمل طور تے ڈپارٹمنٹ قائم کر کے BS سرائیکی 4 سالہ پروگرام دا اجرا کر دیتے۔ تمام دوستوں کو گزارش ہے کہ BS سرائیکی بھرپور طریقے نال داخلہ گھنو، کیونکہ اگو 46,000 کنے ود پرائمری مڈل اور ہائی سکولیں دے وچ سرائیکی زبان جاں پوسٹان جاں پین انشاءاللہ جویں خیبر پختونخوا پہلی جماعت کنے 6ویں تاکہ وقت سرائیکی پڑھائی ویندی ہے انشاءاللہ بہت جلد سرائیکستان دے وچ بھی پہلی کنے 10ویں تک سرائیکی پڑھائی ویسی۔ ایندے وچ داخلہ گھنو اور اپنیاں نوکریاں سکور کرو۔ جڑے سارے وزیر دی نمائندگی کرن، خاص طور تے سرائیکی دا شعبہ چل سکے کہ ساری یونیورسٹی، ساری جامعہ، سارے علاقے واسطے کتنی خوبصورت سوچ رکھیں دی ہے، کتنی مثبت سوچ رکھیں دی ہے، اور یہ یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے جنہ کریڈٹ سارے محترم وائس چانسلر جناب ڈاکٹر محمد طفیل غازی تمغہ امتیاز کو میں نے۔ اگر میں آپ کہ یہ جامعہ جنہی شروع تھی گئی میں ہوں ویلے ہی دے نال تھا، میں ہر سربراہ کو کم کریں دا ڈیٹھے، میں ہر وائس چانسلر کو آندہ اور ویندہ ڈیٹھے، میں ہر وائس چانسلر دی محنت ڈیٹھی ہے۔ اگر میں یہ آکھاں کہ ڈاکٹر محمد طفیل تمغہ امتیاز ہیں جڑے وہ واقعی غازی پڑھ گئے، انہیں آ کے ڈیرہ غازی خان دی جنگ اپنے ہتھے نال لڑی ہے، انہیں دے اتے بہت گالی کیتیاں گئے، انہیں کو بہت کچھ آکھیا گئے، لیکن انہیں کتھائی بھی کان نہیں دھرے، انہیں اپنا کام جاری رکھے، اپنی ٹیم کو نال گھن کے۔ وہ ٹیم جڑی ہے ایک چپڑاسی تو گھن کے وائس چانسلر صاحب تک ہی ہندے سارے محترم رجسٹرار صاحب ہیں، ہندے سارے ڈرائر صاحب ہیں، ہندے سارے کنٹرولر صاحب ہیں، ساری جڑی باڈی ہے انہیں بڑی محنت کی ہے، اور ایک بندے کو ہی دا کریڈٹ ویندے، لیکن آدھے نا کہ جرہا بڑکا ہوندے اور کچھ نہ بھی کرے تو کچھ کیتیاں بغیر نہیں رہ سکتا۔ یقیناً یہ سوچ نہ ہوندی تے آج ایک کام نہ تھیندا۔ میں کو پتہ ہے یہ جہاں تے بہ کے جائے میں میرا انٹرویو تھیا ہاں سلیکشن بورڈ ہے تو میں نے کو پوچھا نے تو صحیح تھا کیا کرے سو، میں آکھیا ہاں میری خواہش ہے کہ تھا ماڈرن لینگویجز دا ڈپارٹمنٹ بنے، اور وائس چانسلر صاحب بھی بہت زیادہ ہی گال کو پسند فرمایا ہاں، اساں انہیں کو ملے بھی حاصل، انہیں کو اساں اپنے لکھت پڑھت بھی دے آئے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی گال ہے کہ انہیں آغاز جڑا کیتے وہ سرائیکی تو کیتے، وہ بلوچی تو کیتے، تاکہ جڑی سارے محرومی دا سارے لوگیں کو احساس تھی من پہ ویندے کہ ساری یونیورسٹی ہے، سارے لوگ ہیں، سارے واسطے کام نہیں پیا تھیندا، لیکن انہیں ثابت کیتے اگر تواری یونیورسٹی ہے، توارے لوگ ہیں، تو کام ہی توارے واسطے، توارے بالے واسطے۔ میں کو نہیں یاد ہے کہ جن چھلے سارے بال رول ویندے ہن، پنجاب یونیورسٹی ویندے پین، زکریہ یونیورسٹی ویندے پین، کتھائی ملدے داخلہ کتھائی نہیں ملدا، رول دے ودن پیسہ کہنی جیب بچ اور بھر نہیں پہ سکدے۔ اون ویلے اے جامعہ جے چھلے پڑھی ہے یہ سارے سب واسطے خوشی اور عزت دا باعث بڑی ہے۔ ہن سارے بال بھی تھہن پہ اور ایک کتنی بڑی گال ہے کہ اساں در تعلیم پہنچائیے۔ ہن سارے ایفیلیٹڈ کالجز وچ بھی کوئی گھٹی کوئی نہیں، اتھائی سارے ہزاریں دی تعداد وچ باہر میں جڑے پڑھدے پے، اور ایندا بھی یقیناً سہرا ہوں کی کا قیادت کو ویندے، اور انہیں یہ نہیں ڈیٹھا کہ کوئی ایک ڈی، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک پل جڑا ہے میں خالی بیٹھی ہوں۔ ہن میں اپنی کرسی تے بیٹھے تھوڑا جا انجوائے کر گنا، تھوڑی جا میں لطف حاصل کراں، انہیں یہ سوچے ایک لمحہ، ایک پل تے ایک ساہ
कीमती बड़ा छोड़ने और ही को कीमती बढ़ावने उन्हें बहुत मेहनत की दी है। लेकिन मैं ये भी आखसा कि उन्हें दी मेहनत के नाल सारे बाले, सारे बड़े, सारे दोस्तें, सारे कोलीग्स की मेहनत भी शामिल है। लेकिन ये मेहनत करवाई क्या है, जिन्हें करवाई है उन्हें दा नाम डॉक्टर मोहम्मद तुफैल गाजी तंबाकू जिनजिले पता चलते ना कि उन्हें को कुछ नहीं वास्ते बाहर मिलने की थी जरा एक दफा ते हाँ बुढ़ वेंदे कि वक्त कम करने वाला पता नहीं कोई आसी के ना आसी वक्त तसल्ली मिलती है। मैं को याद आंदे ना अपने एक वाइस चांसलर साहब जिन्हें दा ना डॉक्टर साकिब अजीज है यो सारे कमिश्नर भी हन और आदे हम मैं वैसा ते क्या थी सी काम जारी रहा सी और वो गैन काम जारी रहे और हमने तो ज्यादा बेहतर अंदाज है कि वक्त ने सबको इजा बंदा दिते जिंदा सिर्फ वीएन पाकिस्तान दा ना है वो वीएन बाहर दे ममालिक भी शामिल हैं उन्हें दुनिया जहान दे यूनिवर्सिटियां पूरी थे महसूस कीते उथा रिसर्च थी दिठी है तजियाती मुताला कीते और उसके बाद उन्हें चुने कि मैं को गाजी भेजो क्योंकि इतना कम दा मार्जिन इतना कम बेहतर कीता बन सके यकीनन एक खुशी की गाल है उन्हें काम कीते और काम सारे सामने काम बुलेंदे रहंदे मेहनत दसींदी नहीं रहंदी मेहनत दिसदी है क्योंकि तुसा ये जामिया को पहले आके भी दिठी है हुन भी आके दिठी है हुन ये सूरत हाल है कि जिंजे वेले माजी दा सारा बाल कन्वोकेशन ते है और उन्हें दिठे आके ते वो हैरान हा वादा बना दाखला देंदे वे और वाकई ये बड़ा करम थी गया अल्लाह दा कि सारी एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम्स मंजूर थी गए मुख्तलिफ शोबाजात विच और उन्हें वाले को वाला मन दा मौका भी मिलता है कि वो आमिन और अपनी धरती दा ए मेवा भी चख के देखें प्रोग्राम दे बाकायदा आगाज तो पहले इजाजत के इंसान मोहतरम वाइस चांसलर साहब को लो इजाजत देवें ताकि प्रोग्राम आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया सर। कोई भी काम करने तो पहले यकीनन एक मुसलमान चाहसी के मेरी ख्वाहिश थी कि दुनिया को मैंने देखा कि दुनिया कहाँ खड़ी है इस वक्त आप कंपेयर करें कि अगर 200 ग्लोबल लॉरिएट्स हैं तो उसमें 90% ज्यूइश हैं। आप जो मुस्लिम्स हैं दे आर 1.5 बिलियन तो हमारे पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ पूरे मुस्लिम दुनिया की बात कर रहा हूँ जिसको हम समझते हैं सिर्फ 3 ग्लोबल लॉरिएट्स अब तक उसको कंपेयर किया जाए। फिर मेरी एक अपनी विजन थी दुनिया को देखने के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं जितनी मेरी कैपेसिटीज़ हैं जो मेरे पास अल्लाह ने मुझे दिया तो मैं अपने मुल्क में वो चीज़ ज़रूर इन्वेस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो जब मुझे वही सर्च कमेटी पे आता हूँ दोबारा तो मुझे उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि मैं आई वांट टू डेवलप अ यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान। तो जो मेरी एक थी विजन या मेरा जो मिशन था वो मैंने बताया। तो उसके बाद जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया जब मैं दोस्तों से ये बात करता था तो मेरे दोस्त हंसते थे यकीन जाने मुझ पर कि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करता है और इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करता है बंदा ये क्या है। तो आपके सामने इवन के बहुत सारे मेरे जो 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 दोस्त थे जो ज़ाहिर एच से या ब्यूरोक्रेसी थे उनके साथ जब डिस्कशन चलती थी तो वो यही समझते थे यू मुझे कई दफ़ा उन्होंने कहा कि यू वेस्टेड योर करियर यू वेस्टेड योर टाइम योर फ्यूचर। आप किसकी बात करें डेजी खान की बात करते हैं और यहाँ पे इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करते हैं। तो आपके सामने अब गाजी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल रैंकिंग में ग्रीन मैट्रिक में 807 नंबर पड़ी है और BZU 900 पता नहीं कितने में पड़ी है। बहुत सारी और भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी पीछे है और पाकिस्तान साइंस हायर एजुकेशन में हम 1000 प्लस में पढ़े हैं ये टॉप उससे भी है। तो वो उसमें भी बहुत सारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ हमारे पीछे पड़ी हैं उसमें मेरा 45 नंबर है हमारा। आप टोटल यूनिवर्सिटीज़ देखें पाकिस्तान में वो 241 के करीब है ये 240 ले लें उनमें हम 45 पे पड़े हैं। अब ये 3-4 सालों की जो भी जितनी डेवलपमेंट प्रोग्रेस हुई है ये आपके सामने है। इंशाल्लाह हम उस रेस में या उस पेस में आ गए हैं कि हम इंटरनेशनली मैं डे 1 से मेरा कंपैरिजन ही इंटरनेशनल जो मेरा यार्ड स्टिक है वो उसी स्टैंडर्ड्स पे हैं जो इंटरनेशनल होते हैं। तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल ये विजन 2030 आपके सामने है। इसमें 2030 में हम यूनिवर्सिटी टॉप 500 में QS रैंकिंग की बात कर रहे हैं कि QS रैंकिंग में टॉप 500 यूनिवर्सिटी में दुनिया में पड़ी होगी और पाकिस्तान की टॉप फ्यू यूनिवर्सिटीज़ में पड़ी होगी इंशाल्लाह।
تو یہ اس پیس سے لگتا ہے کہ ہم انشاءاللہ we will win our goal یا اچیو کریں گے اس کو. تو انشاءاللہ باقی میں آپ کا رول جو رہا وہ بہت پازیٹیو رہا. آپ سب کا رول بہت پازیٹیو رہا. یو آلویز سپورٹنگ غازی یونیورسٹی. میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں آن بہاف آف مائی ٹیم اور غازی یونیورسٹی. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کا بہت زیادہ رول ہے ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں بھی, ایک کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں بھی بہت رول ہے, چونکہ آپ لوگوں نے فیس دکھانا ہے کسی چیز کا بھی. آپ اس کا جو پازیٹیو دکھائیں نیگیٹو دکھائیں, لیکن میڈیا کا رول یونیورسٹی غازی یونیورسٹی کے حوالے سے بہت پازیٹیو رہا. باقی لوگ جو باتیں کرتے رہے ہم آپ کا نہیں اپنا فیس دکھاتے ہیں, ہاں, اپنے فیس کو بہتر کرنے کی کوشش تو الحمدللہ آپ کا ساتھ رہا. تو میں پرسنلی اپنے لیول پہ اگر مجھے کبھی میں آپ سے یا کسی سے کہوں کہ مجھے پرسنلی کوئی سپورٹ کرے تو مجھے گناہ کرے, لیکن چونکہ ایک کامن کاز ہے, ایک یونیورسٹی کا معاملہ ہے, ایک دس فار دا ڈیولپمنٹ آف دا کمیونٹی اور ڈیز خان کے لوگوں کا اور ملک کا فائدہ ہے, تو اس میں تو ایک بالکل کامن کاز ہے. آپ بالکل لنگوٹا کس کے کھڑے ہوئے ہمیں بتائیں کہ جی آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ڈے ون سے میں نے اپنی ٹیم کو فیکلٹی ممبرس کو فوکس کیا. میں نے کہا کہ اگر آپ لوگ ٹھیک ہیں یا میں ٹھیک ہوں تو ڈیفینیٹلی ہمارے اسٹوڈنٹ ٹھیک ہوں, کیونکہ جو رول ہے ٹیچر کا, ایک پروفیسر کا جو رول ہے وہ آپ کے سامنے, اس کا رول کیا ہے, ماڈل نہیں ہے, اس کا بینچ مارک نہیں ہے, اس کی اپنی کوئی آئیڈینٹی ہی نہیں ہے, تو کیا چینج لا سکتے ہیں ہم اسٹوڈنٹ کو, کیا ٹیچ کر سکتے ہیں. یہ پیرنٹس کو اسی طرح سے ہے. تو آئی ایم ویری ہمبل اینڈ آنیسٹ, آلویز ٹاک ویری ٹف ٹو دیز پیپل. یہ سنتے بھی ہیں, آپ کے سامنے بہت چینج دیا انشاءاللہ. تو اللہ کرے اب اور آگے بڑھتے جائیں گے اسی طرح سے. تو آپ یہ دیکھیں اس وقت کے حالات دیکھیں, یہ ہماری کینٹین آپ کے سامنے یہاں پہ نظر آ رہی ہے, ساتھ ہی آپ باہر نکلے تو یہ 58,000 ایک سال پہ, 58,000 ایک سال کا اس کا رینٹ تھا. تو جب میں آیا تو مجھے وہ روچکا کے بندہ آیا تو مجھے ایک سال کی ایکسٹینشن دے دی. میں نے کہا نہیں کہ آپ اوپن بیڈ میں آئیں, آپ ون کر دیں تو ون کریں. تو میں نے وہ سفارش نہیں مانی. خیر پہلے سال دسمبر میں نے سپٹمبر میں جوائن کیا, دسمبر میں 10 لاکھ مل گئے. اس کا مطلب 4-5 سال اس بندے کے پاس رہی. تو وہ بہت بارہ اس نے کیا, ہم نے 10 لاکھ پہ بھی, پھر اس نے رپورٹ میں بھی سیکھا. جب جج صاحب کو کہا کہ جناب پہلے 58 کی طرف کہتے وہ سمجھ گئے, انہوں نے ہمیں ریلیف دیا. پھر 26 اس وقت یہ 60 لاکھ پہ جا چکا. تو اس طرح سے ہم نے ریونیو کو اسٹرینتھن کیا. بہت سارے یونیورسٹی کچھ ہاؤسز تھے باہر کے لوگوں نے آکوپائی کیے ہوئے تھے, ان سے واگزار کروائے, خالی کروائے. باقی کو سسٹم کو چینلائز کیا, کچھ میٹرز کو, تاکہ فنڈ جنریٹ ہوئے اور ہم اپنی فائنانسز کو منیمائز بھی کر سکیں. اس طرح چیزیں آگے بڑھتی گئی. اب اس وقت اسٹوڈنٹ 5,000 تھے, اس وقت ہمارے پاس 10-11 ہزار اسٹوڈنٹ ہیں. اس وقت 4,000 کے قریب یا 5 کے قریب تھے. جیسے میں نے یہ ڈاکٹر مدثر سامنے ہیں, 2020 میں کچھ کالجز آئے, انہوں نے کہا جی ہمیں افیلیشن چاہیے. میں نے ڈاکٹر مدثر کو بلایا تو میں نے کہا بتائیں یہ تو افیلیشن مانگے ہیں. یہ مجھے کہیں گے آپ ایسے کریں کہ سارے 1 سال رہنے دیں, چونکہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہم تاکہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کریں تو پھر کچھ کریں. میں نے کہا نہیں, آج ہی کرنا, آج سے ہی کرنا. میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو چیلنج میں نہیں ڈالتے یا کوئی بھی نہیں ڈالتا تو کبھی سروائیور نہیں ہو سکتا. وہ سال کے بعد میں وہیں کھڑے ہوتے. آپ دیکھیں اس وقت 25 کالجز کو افیلیشن ہم دے چکے ہیں, اور وہ ہم کوالٹی کو بھی کوشش کر رہے ہیں, کوالٹی کو مینٹین کریں, ان کو پش کریں. ایک میں نے آلریڈی کالجز کے جو پرنسپلز ان کے ساتھ بھی میٹنگ کی, ان کو بھی تھوڑا سا پش کیا کہ نہیں اس طرح کی ایجوکیشن ہونی چاہیے, آپ کا رول یہ ہے. تو میرا پورا فوکس ٹیچرس کمیونٹی پہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر کمپیٹنٹ ہے اور اس کا فیس ہے, ایک بینچ مارک ہے, تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ. نہیں تو انفارمیشن تو آپ جس مرضی گوگل سے لے لیں. انفارمیشن ٹیچر نے ایک جیسچر دینا ہے کہ نہیں ہمیں دا لائف از لائک دس. آپ نے فیوچر میں لیڈرز جو پروڈیوس کرنے ہیں انہوں نے ٹیچر کو دیکھ ہی بننا. تو یہ ہمارا فائنانسز کا ہوا. باقی اسٹوڈنٹس کافی اللہ کا شکر آگے گئے. باقی لینڈسکیپ, اوور آل انوائرمنٹ, انٹرنیشنل رینکنگ میں ہمارا جانا, یہ از مور دین بلیسنگ. تو یہ سب آپ لوگوں کی سپورٹ سے, ٹیم کی سپورٹ سے ہوا, نہیں تو یہ ناممکن تھا. اچھا سر, انفراسٹرکچر مکمل ہونے کے بعد مزید کتنے فیکلٹیز کا آنا باقی ہے؟ اس میں گوری صاحب میں نے یہ اس میں دکھایا آپ لوگوں کو. اس وقت ہمارے پاس 4 فیکلٹیز ہیں اور آلموسٹ 25 ڈپارٹمنٹس ہیں. تو جو یہاں اپروو کروا کے بیٹھے ہیں اس میں 10 نئے گریجویٹ اسکول اور انسٹیٹیوٹس ہیں, اس میں 60 کے قریب نئے ڈپارٹمنٹس ہیں.
اور 170 کے قریب نئے ڈگری پروگرام. صرف ہم آپ کے سامنے یہ 2 اکیڈمک بلاکس یہ سامنے کر رہے ہیں, یہ ان میں سے 2 اسکول ہیں جو یہاں جن بازی کریں, اور اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر بھی ادھر ہی ہے. اس طرح سے کچھ اکیڈمک بلاک وہاں بن رہے ہیں, ایک بن رہا ہے اکیڈمک بلاک وہاں پہ. جیسے جیسے ہم انفراسٹرکچر میں ملتی جائیں گی ہم انشاءاللہ یہ لانچ کرتے جائیں گے. تو ودن فیو اس میں 2030 کا دیا ہے, ہم ٹاپ پہ پڑے ہوں گے. یہ BZU باقی چیزیں پیچھے رہ چکی ہیں. اچھا BZ کا یو بی ایس کمپٹیشن ہم آگے نکل چکے ہیں. وہ 45 ایئرز اولڈ ہے, ابھی یہ 8 سال پرانی یونیورسٹی ہے. اسمبلی اس کی لائف میرے آنے کے بعد ہی شروع ہوئی. ہاں میں نے اس کو تھوڑا سا وہ غسل دیا. ویل ڈن سر, ویل اس کی لائف کاؤنٹ کرے ایکچولی تو ویسے 8 سال ابھی ہو رہے ہیں. تو جو BZU ہے وہ 45 سال اس کی ایج ہے. تو BZU پیچھے پڑی ہے اور بہت ساری پیچھے رہ چکی ہیں. اللہ کا شکریہ. تو میں نے اس وقت کہا اپنی ٹیم سے کہ ہم QS رینکنگ ٹاپ پہ پڑی ہے. میں نے کہا QS چونکہ ٹارگٹ QS رینکنگ نہیں ہے تو میں نے کہ QS رینکنگ میں جائے. QS رینکنگ میں جانے کے لیے جو منیمم لائف کسی انسٹیٹیوشن کی یونیورسٹی کی وہ ہے 10 سال. تو وہ ہماری مجبوری ہے. اب انشاءاللہ اس کو آگے ڈیولپ کرتے جائیں گے, اور ڈگری پروگرامس کرتے جائیں گے. اب یونیورسٹی کی جیسے میں نے عرض کیا کہ رول 3 رول ہیں. ایک تو ٹیچ کرنا, دوسرا نئے نالج کو لے کے آنا, اس کا ریسرچ کی بات ہے. میرے یہاں سے پہلے ریسرچ نام کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا. اب اس وقت ہم نے کوئی 600 ملین کے نئے پروجیکٹ سبمٹ کیے ہوئے ہیں. اس میں کوئی 36 ملین کے قریب آلریڈی ون کر چکے ہیں. اب ایک ریسرچ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اسی بیس پہ ہماری جو رینکنگ بنی ہے اسی بیس پہ ریسرچ میں آگے نکل رہے ہیں انشاءاللہ. تو ٹیچنگ کوالٹی بہتر ہو رہی ہے. تو یونیورسٹی کا یہی کام ہے. اور تیسرا ہے سروسز دینا. سے آئے تھے تو یہاں کوئی نائب تحصیلدار کے انٹرویوز ہوئے تو وہ اسپیشلی مجھے بتا کے گئے کہ آپ کی جو 1-2 بچیاں تھیں وہ دے بن گئے. تو میرے لیے یہی ریوارڈ ہے کہ ہمارے بچے کمپیٹ کریں, آگے نکلیں, پاکستان کے اندر, ملک کے اندر, باہر کی دنیا میں کمپیٹ کریں. تو ایک ٹیچر کو, ایک استاد کو, ایک مینیجر کو میرے یہی ریوارڈ ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.